جی آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ان اداروں کے حوالے سے جن کو فوجی حکام چلا رہے ہیں یا کچھ ریٹائر یا حاضر سروس جرنیل چلا رہے ہیں، اور ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ آیا فوجی جرنیلوں کے اس اداروں کی سربراہی سے ان اداروں کی کارکردگی پر بھی کوئی اثر پڑا ہے اور کہ نہیں۔ سب سے پہلے ہم وابڈا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اگر ہم وابڈا کی بات کریں اور وابڈا کے حالات کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وابڈا پر کئی عرصے سے جو ہے ایک فوجی جنرل جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو تھے وہ ایک جرنیل ہی تھے جو کہ وہ اس کو چلاتے تھے۔ تو ایک بہت عرصے سے جو ہے وابڈا پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عسکری افراد جو ہے اس کی چیئرمین شپ کا جو بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وابڈا کی کارکردگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز جو ہے وہ اس میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں عوام کے لیے، اور کارکردگی جو ہے وہ مایوس کن ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وابڈا جس طریقے سے جو ادارہ ہے اس میں پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہے، فوجی جرنیلوں کی نہیں، اور وہ لوگ جو اس ادارے سے وابستہ ہیں اور وہ جو نیچے لیول سے جا کے اوپر تک جاتے ہیں، میرے خیال میں وہی لوگوں کو ادارے کی باغ دوڑ سنبھالنی چاہیے۔ وابڈا کی مثال تو ہمارے سامنے ہے۔ اب ہم ایک اور ادارے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ادارہ ہے پاکستان ایئر لائن کا۔ اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو باغ دوڑ ہے وہ ایئر فورس کے ایئر مارشل کے ہاتھوں میں ہے، اور بہت عرصے سے جو ہے اس کے اوپر جو عسکری افراد ہیں وہی جو ہے وہ جو ہے اس ادارے کو چلا رہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں تو یورپ میں جو ہے پاکستان ایئر لائن کی جو پروازیں ہیں، ایک ہمارے سابق وزیر کے بیان کے بعد اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی وہ ہم نے دیکھا کہ یورپ میں جو ہے PIA کے اوپر بین ہے، اور اس کی وجہ سے جو پاکستانی کمیونٹی ہے یورپ میں وہ اس سے بہت زیادہ سفر بھی کر رہی ہے۔ لیکن اب جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے بجائے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں بھی ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک کے اندر بھی فلائٹ چلانے کے حوالے سے ان کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ PIA روز بروز ملک کی معیشت کے اوپر ایک سفید ہاتھی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے مسائل میں اضافے کی ایک بنیادی وجہ بھی یہ ادارہ ہے۔ اور اس کی بھی وہی بنیادی وجہ ہے کہ اس میں پروفیشنلزم کے بجائے بہت سے ایسے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ایئر فورس سے جو کہ اس ادارے کے حوالے سے جو پروفیشنل کے حوالے سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ اب ایک اور بہت بڑا ادارہ ہے اسٹیل مل کا، اس پر بھی بہت عرصے سے جو اس کی باغ دوڑ ہے وہ ایک جرنیل کے ہاتھوں میں، اور اس کی اسٹیل مل کا جو حالت ہے وہ بھی ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں کہ جو ہمارے ایک معیشت کے اوپر بوجھ ہے۔ اور اب تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اسٹیل مل ہے اس کی جو تنخواہیں ہیں، اس کی جو بقایا جات ہے مزدوروں کے، وہ بھی ہمارے معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے۔ تو یہ جو بھی ادارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے عسکری افراد کے حوالے کیے گئے ہیں ان کی حالت انتہائی خراب دکھائی دیتی ہے۔ ایک اور ادارہ ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے کہ بہت عرصے سے اس میں بھی ایک جنرل تعینات تھا، اور نیب کے حوالے سے بہت سی سیاسی جماعتوں کے بھی تحفظات ہیں۔ اور اس ادارے کو بجائے یہ کہ آپ وہاں پہ مجرموں کو پکڑے، ایسے افراد جنہوں نے کرپشن کی ہو ان کو لائے، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا آ رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ اور اس حوالے سے ہمارے بہت سی سیاسی جماعتوں کے اس حوالے سے تحفظات بھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس میں بہت سے ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ وہ افراد، وہ سیاستدان جو جرنیلوں کے سیاسی کردار کے حوالے سے مخالفت کرتے ہیں، یا جرنیلوں کے یا اسٹیبلشمنٹ کی کسی چیزوں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نیب ان کے لیے نہ صرف مسائل پیدا کرتا ہے بلکہ نیب جو ہے ان کو بغیر کسی کیونکہ ان کے اختیارات اتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے ایک خوف کی فضا قائم کی ہے،
اور بجائے وہ کہ مجرموں کو پکڑے وہ صرف سیاسی انتقام کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب حال ہی میں ہم نادرا کا جو ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ جس میں ہم دیکھ سکتے تھے کہ ہمارے پچھلے کچھ سالوں میں بہت ترقی ہوئی، اور ہمارے اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں تو ہمارے ہاں نادرا ایک ایسا ادارہ تھا جس کو جدید خطوط کے اوپر جو ہے وہ استوار کیا گیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے شناختی کارڈ جس طرح بنائے گئے ہیں، جو ڈیٹا بیس جس طرح جمع کیا گیا، تو وہ میرے خیال میں جو سابقہ چیئرمین طارق صاحب تھے ان کو جو ہے اس کو کریڈٹ دینا ضروری ہے، اس لیے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ ادارہ بھی جو ہے وہ کسی جرنیل کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور پھر یہی لگے گا کہ پی آئی اے اور سٹیل مل کی طرح اس کا بھی وہی حالت ہوگی جو کہ پی آئی اے کی اور سٹیل مل کی ہوئی، کیونکہ جب تک پروفیشنل لوگ آگے نہیں آئیں گے تو اداروں کے ساتھ یہی برتاؤ ہوگا، اور جب اس طرح کا برتاؤ ہوگا تو پھر اداروں کا یہی حال ہوگا کہ پھر بجائے یہ کہ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو وہ بےعزت ہو کے نکالا جاتا ہے، اور وہ جرنیل جن کو کسی چیز کا بھی نہیں پتہ ہوتا تو وہ آتے ہیں برسر اقتدار ہوتے ہیں اور ادارے کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں، جس کے بعد وہ ملکی معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ یہ تو کچھ ادارے تھے جس کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اگر ہم پاکستان میں سپورٹس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو جو ہمارے سپورٹس تنظیمیں چاہے ایتھلیٹکس کی ہوں، چاہے بہت سے گیموں کی ہوں، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اولمپکس کی آپ ایسوسیشن دیکھ لیں تو اس میں بھی جرنیلوں کا کردار بہت زیادہ ہے، اور پاکستان میں جو سپورٹس کی حالت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جہاں جہاں پر بھی ہمارے جرنیلوں نے کسی بھی ادارے کو ٹیک اوور کیا ہے، اس کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، تو بجائے اس کے کہ مجھے تو کہیں پر بھی نظر نہیں آیا کہ وہ ادارے نے ترقی کی ہو یا کوئی پروگرس کی ہو، لیکن وہ روز بروز زوال کا شکار ہوا ہے۔ اب یہ ہم عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آخر کب تک ہوگا، اور اس کے حوالے سے ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے۔ اور سیاستدانوں کی بھی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو پھر یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ہے ان کے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے انڈر پریشر آ جاتے ہیں اور ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ جرنیلوں کو لاتے ہیں، اور جرنیل پھر اداروں کا جو حال کرتے ہیں، پی آئی اے، سٹیل مل، وابڈا اور یہ نیب، یہ ادارے ہمارے سامنے ہیں۔ تو اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ آخر یہ کھیل کب تک چلتا رہے گا۔